آپ جوتی نہیں پہنا کرتے تھے، مگر آپ کے شہر کے گائے بھینسے وغیرہ راستے میں گوبر نہیں کیا کرتی تھی کہ ابھی یہاں سے گزرے گا اللہ کا ولی، ایسا نہ ہو ہمارا گوبر لگ جائے، اس کا پاؤں پلیت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی قدر انسان تو انسان، فرشتے تو فرشتے، جانور بھی اللہ کے ولی کی قدر کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ کے ولیوں کے تذکرے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے ایک اور انبیاء، ایک اور ولی کا تذکرہ فرمایا فرشتے کو رب نے ڈیوٹی لگائی کہ تم فلاں جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، ابھی یہاں سے ایک بندہ گزرے گا، اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے۔ اب رب تو جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، مگر رب لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا، ان فرشتوں کو بتلانا چاہتا تھا۔ اب وہ بندہ وہاں سے گزرا، فرشتے نے پوچھا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو اے بندے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اگلی گاؤں میں، آج ہی کریا، اس گاؤں میں ایک میرا بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب وہ اللہ کا ولی تھا، اس سے ملنے وہ بندہ جا رہا تھا۔ اب فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کچھ احسان ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میری اس سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ ہے، دیکھو رب فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے میرے ولیوں سے محبت کس طرح کرتے ہیں کہ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی دل کیا، انسان خود بخود ہی ان کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی اللہ کے ولیوں کی محبت کوئی زبردستی دل میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ رب کائنات خود بخود دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کتنوں کو کہا جاتا ہے کہ تم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر جاؤ، آپ جا کر دیکھو 24 گھنٹے بندوں کا جمع غفیر ہے وہاں پر۔ اب کسی نے کہا زبردستی کی، کسی نے کیا، کسی نے ڈنڈے مارے، کسی نے تکلیفیں دی کہ نہیں تم نے لازمی جانا ہے۔ اب جو بھی یہاں سے جاتا ہے لاہور کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کام بعد میں، پہلے داتا علی حضور حاضری دینی ہے۔ اب کس نے ڈالی یہ محبت؟ کسی نے نہیں، رب نے ڈالی ہے۔ رب نے سارے فرشتوں کے دل میں ڈال کے پھر انسانوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھو اللہ کے ولیوں کے تذکرے تو بے شمار ہیں، قرآن و حدیث اس سے بھری پڑی ہے، مگر اب میں اس امت کے سب سے ولی، سب سے بڑے ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ پہلی امتوں کے ولیوں میں بھی سردار ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے پہلے کہا تم خیر امہ، رب کہتا ہے تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو۔ قیامت والے دن بھی جب تک امت مصطفیٰ جنت میں نہیں جائے گی، رب ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دے گا۔ پہلی یہ امت جائے گی، پھر باقی امتیں جائیں گی، پتا چلا یہ امت ساری امتوں کی سردار امت ہے۔ اب ایسے ولایت نہیں مل جاتی۔ اب کوئی کہے میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں اللہ کا ولی بھی بن جاؤں، مجھے کوئی تکلیف بھی برداشت نہ کرنی پڑے، میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اللہ کا ولی بنتا اس وقت ہے جب رب کی محبت میں غوطہ زن ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے محبت کر کے باہر نکلتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے سنت سے محبت بھی نہیں ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے رب کا بارگاہ اگر بھگوڑا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری زندگی کا ہر لمحہ رب کی یاد میں گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب دیکھو ولایت ایسے نہیں مل جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا انی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر ماذا تقول، اے میرے بندے تو اپنے لفظوں پر غور کر، تو کیا کہہ رہا ہے، تیرے جملے کیسے ہیں؟ اس نے پھر کہا واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا انظر ماذا تقول، اے میرے بندے اپنے جملوں پر غور کر، بہت بڑے جملے تم نے اپنے زبان سے نکالے ہیں۔ آج ہم لوگ کتنی آسانی سے یہ جملے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر اس وقت دیکھو وہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں انظر ماذا تقول، غور کر تو کیا کہہ رہا ہے، اپنے جملوں پر غور کر۔ کچھ وجہ
وجہ تو تھی جو کہہ رہے تھے. جب اس بندے نے تیسری مرتبہ کہا واللہ انی احبک، اللہ کی قسم ہے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تیار ہو جا. کس لیے؟ فرمایا رب تیرے امتحان لے گا، رب تجھ سے تیرے بیٹے لے گا، رب تجھ سے تیرا مال لے گا، رب تجھے بھوکا رکھے گا، تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہوگا، کئی کئی دن باتوں میں گزارنے پڑیں گے. جب ان سارے امتحانوں میں تو کامیاب ہو جائے گا پھر میری محبت کا تو حقدار بن جائے گا. اب ہم کہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت ایسے نہیں مل جاتی، پہلے اس کے لیے کئی کئی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں پھر نبی علیہ السلام کی محبت ملتی ہے. اب دیکھو اللہ کا ولی جس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق گزرے وہ ہے اللہ کا ولی. جو صرف حقوق اللہ نہیں حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب حضور غوث پاک تو حضور غوث پاک آپ کے والدین کا عالم دیکھو کتنا بڑا ہے. آپ کے والد حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نہر میں سے گزرتا ہوا آپ نے ایک سیب کھا لیا. آپ نے جب سیب کھا لیا تو خیال آیا یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ قیامت والے دن میں پکڑا جاؤں گا. اب ذرا دیکھو تو صحیح، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کئیوں کے حقوق ہڑپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، مال کھا جاتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں اور دیگر ساز و سامان کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں یہاں پر حقوق العباد تو اتنے گہرے مسئلے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایک تنکے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. اگر تو اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو رب نے تو معاف کروانا ہی ہے. رب معاف کس طرح کروائے گا حقوق العباد کو کہ رب اس بندے کے جس کا حق سلب کیا گیا تھا اس کے گناہ تمہارے پلڑے میں ڈال دے گا، تمہاری نیکیاں نکال کر اس کے پلڑے میں ڈال دے گا. اگر قیامت والے دن ایسا حال ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے آج ننھے ننھے سجدے ہیں، چھوٹی چھوٹی نمازیں ہیں، ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے سجدے تو ہیں نہیں، بڑی بڑی عبادتیں تو ہیں نہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ عبادتیں ہیں، نہ ریاضتیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اگر قیامت والے دن وہ لے گیا جس کا حق سلب کیا گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے ولی پیدا اس وقت ہوتے ہیں، اس گھر میں ہوتے ہیں جس میں حقوق اللہ کا بھی خیال ہوتا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال ہوتا ہے. پھر جا کر رب کائنات ان کے بدلوں سے اپنے ولیوں کو پیدا فرماتا ہے. اب حضرت ابو صالح نے ایک سیب ہی کھایا تھا، ہم میں سے کئی ہیں نہ جانے دن میں کئی کئی کلو سیب کھا جاتے ہوں گے، خیال ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. یہی تو وجہ ہے آج وہ چہرے جاتے رہے، آج وہ شکلیں جاتی رہی جن شکلوں کی وجہ سے رب کی رحمتیں جھوم کر برسا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا یذهبون الصالحون الاول فالاول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر. فرمایا نیک لوگ اس دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، فرمایا پیچھے چھان رہ جائے گا. فرمایا جیسے اچھی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اچھی اٹھا لو تو ردی بچ جاتی ہے، فرمایا کوئی بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، باہر پھینک دیتے ہیں. فرمایا لوگوں کا بھی یہی عالم ہوگا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا. فرمایا لا یبالہم اللہ بالا، پھر رب ان کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا. تو پتہ چلا جس جگہ پر حضور داتا صاحب جیسے چہرے ہو، حضور پاک جیسے چہرے ہو تو رب کی رحمتیں برستی ہیں. آج چہرے جاتے رہے، یہی تو وجہ ہے آج زلزلے ہیں ہر طرف، یہی تو وجہ ہے آج سیلاب ہے، ناگہانی عذاب ہے. اگر رب کائنات ہمارے ہر گھر میں حقوق العباد بھی آ جائے، حقوق اللہ بھی آ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں رب پھر ولیوں کو پیدا فرمانا شروع کر دے گا. پھر وہ چہرے ایسے ہوں گے کہ رب کائنات ان چہروں کی طرف دیکھ کر اپنی رحمتیں زور سے برسائے گا اور ہم سے یہ عذاب کو دور فرما لے گا. میرے بھائیوں یہ عذاب ایسے نہیں ہے، آج وہ چہرے جاتے رہے جن کی وجہ سے رب لحاظ کرتا تھا، آج وہ لحاظ ختم ہو گیا. ایسے تو نہیں کہ حضرت عمر جیسے لوگ جیسے زلزلہ آتا تھا زمین پر اپنا عصا مارتے تھے کہ اے زمین کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا تو کیوں کانپتی ہے. آج ذرا لاؤ کوئی ایسا حکمران جو دکھائے کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کر سکے، مولا میں نے فلاں نیکی کی تھی تو اس نیکی کے سبب میری اس رعایا پر کرم فرما دے. ہے کوئی ایسا حکمران؟ یہ تو آج کل کے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ عید کا موسم بھی آ جائے تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ایسے حکمران ہیں
میرے بھائیوں ایسے نہیں، ہمیں حقیقی حکمران چاہیے ہیں جن کے دل میں رب کائنات کی بھی محبت ہو، نبی علیہ السلام کی بھی محبت ہو، پھر اس کے بعد شریعت کی تڑپ بھی ان کے دل میں موجود ہو، پھر جا کر یہ معاشرہ سیدھا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ حقوق العباد پر کتنی توجہ رکھا کرتے تھے۔ آپ چل پڑے کئی دن کی مسافت پر، وہ سیبوں کا باغ ملا جس سے وہ سیب نہر میں گرا تھا اور انہوں نے اٹھا کر کھایا تھا۔ آپ اس کے مالک کو ملے اور اسے کہا کہ میں نے تمہارے باغ سے ایک سیب کھایا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ اب انہوں نے کہا، دو شرطیں رکھی، ایک شرط یہ ہے کہ کئی دنوں تک تم میری خدمت کرو گے، وقت مقرر کیا کہ اتنے عرصے تک تم میری خدمت کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ اب انہوں نے کہا، میری بیٹی ایسی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، فرمایا اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اب حقوق العباد کا مسئلہ تھا، آپ پریشان تھے کہ معاف نہ کیا تو میں پھنس جاؤں گا، قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے قبول کر لیا، میں اس سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر تو حق کو معاف کر دے۔ یہ حقوق العباد ہوتے ہیں جن کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے ولیوں کو جتنا سفر کرنا پڑے کر لیتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی ہے جو کسی کا حق سلب کرے اور وہ اس کے ساتھ یہ شرط رکھے کہ میری بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ ہم کہیں گے جاؤ اپنے حق کو اپنے پاس رکھو، ہم نے معاف نہیں کروانا۔ کیا ساری زندگی رب نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیری بیٹی کی خدمت کرتا رہوں؟ مگر تڑپ ان لوگوں کے دل میں تھی، اسی وجہ سے تو حضور غوث پاک جیسے بیٹے رب نے عطا کیے تھے۔ تڑپ تھی تو عطا ہوئے ہیں، آج جب ہم بھی تڑپ پیدا کریں گے تو رب ضرور عطا کرے گا۔ اب کیا ہوا؟ شادی ہو گئی، آپ کمرے میں گئے، دیکھا تو بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، باہر آ گئے واپس، کہا آپ بھول تو نہیں گئے، آپ نے تو کہا تھا بہری ہے، گنگی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، مگر یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا، اے ابو صالح تم نے سمجھا ہی نہیں، میں نے کہا تھا آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کانوں سے بہری اس لیے ہے کبھی اس نے میوزک نہیں سنا ہے، کبھی اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں پڑی ہے، اور فرمایا بولتی گنگی اس لیے ہے کبھی اس نے غیر محرم سے بات نہیں کی ہے، لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے میری چوکھٹ کو کراس نہیں کیا ہے، ہمیشہ میرے گھر میں رہی ہے، اسی گھر میں اس کا بچپن گزرا، اس کی جوانی آئی، یہ گھر میں بند رہی ہے، اس وجہ سے یہ لنگڑی ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، جن کے والدین کا تقویٰ اتنا ہو تو ان کے بدن سے حق بھی بنتا ہے غوث پاک جیسے بیٹے پیدا ہو۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی اللہ کے ولی پیدا ہو، تو میرے بھائیوں آج ضرورت ہے معاشرے میں ایسی بیٹیاں پیدا کرنے کی کہ جن کے بدن سے دوبارہ اللہ کے ولی پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ آج جب بھی کسی ہماری بہن بیٹی کے وہ پیٹ میں بچہ آتا ہے تو وہ ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نیک بچے پیدا ہو۔ نیک بچے چاہیے تو رب کی بندگی کرنی ہوگی۔ ہٹلر نے قانون دیا تھا اپنی قوم کو کہ تم مجھے اچھی عورتیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ ہٹلر کا یہ قانون ہے، اس نے کہا تھا تم مجھے اچھی بیٹیاں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں ہٹلر کا قانون ایک طرف، ہم اس کے قانون کو نہیں، ہم تو گنبد خضرا کے قانون کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھنے لگ جائے تو ہٹلر نے تو آج قانون دکھایا ہے قوم کو، ہمیں نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ جب نیک بیٹیاں ہوں گی، گھر میں رہتی ہوں گی، شریعت کے مطابق عمل کرتی ہوں گی، فرمایا جب ان کے بیٹوں سے بچے پیدا ہوں گے، ان میں سے کوئی داتا علی حجویری ہوگا، کوئی معین الدین چشتی اجمیری ہوگا، کوئی زکریا ملتانی ہوگا، تو کوئی غوث پاک ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ایسی بیٹیاں پیدا کرنے کی کہ جو معاشرے میں رہ کر معاشرے سے اپنی آنکھوں کو گندا نہ ہونے دیں، بلکہ جب بھی ان کے پیٹ میں کوئی بچہ آئے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، یہ ہے ان کے والدین
کی شان کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اتنے مجاہدے کیے پھر رب نے انہیں صالح بیٹے بھی عطا کیے۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت ہے ہمیں اپنے گھر کا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کہ اس ماحول میں عریانی نہ ہو، اس ماحول میں فحاشی نہ ہو، اس ماحول میں گندگی نہ ہو، پھر جا کر رب کائنات دوبارہ اس معاشرے کو صالح بیٹے عطا فرمائے گا۔